یار چپ کر کے یار 1 منٹ ٹھہرو ذرا. آن کرو 1 سیکنڈ. ہلو موٹر بند کرو. میں سب سے پہلے تو ہزارہ کی جملہ تمام سیاسی جماعتوں تمام مسلمانوں کو مبارکباد دوں گا کہ آج ہم نے ہزارہ یکجہتی کیا تو انشاءاللہ یہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک صوبہ ہزارہ کا قیام نہیں ہوتا، کیونکہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو چکا ہے اور ہم سب جماعتوں میں ہزارہ قومی معاہد، بابا زمان کی جماعت، صوبہ ہزارہ تحریک، NPF جتنے بھی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک مشترکہ فیصلہ کیا ہے. کیونکہ کل رائے شماری ہوگی تو میں بابا جی سے گزارش کروں گا کہ وہ تمام جماعتوں کی طرف سے وہ اس کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کریں گے. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. بہت آپ نے انتظار کیا. یہ کیمرے والے کو جگہ دے دیں بھائی. بہت وقت آپ کا لگا، بارش رہی، آپ نے کسی شہر کی پرواہ نہیں کی. قوموں کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب قربانیاں دی جاتی ہیں. ایک قربانی ہمارے شہیدوں نے دی اور آج ہم آپ سے یہ قربانی لے رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا پھل بڑا ہی میٹھا ہوگا انشاءاللہ. آج قومی اسمبلی میں صوبوں کی بات ہو رہی تھی اور وہ قرارداد پیش تھی جس پر آج بات تھی، جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو یہاں سہمت دی ہے، اس بارش میں آپ کو تکلیف دی ہے، تاکہ ہم یہ احتجاج ریکارڈ کرا سکیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہزارہ کا کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، یہ لوگ چند عناصر ہیں جو شور شرابہ کر رہے ہیں. اور آج بھی اسمبلی میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ چند لوگ ہیں، ہم ان کو یہ میسج کرتے ہیں بھائی جان ان گاڑیوں سے کہیں کہ خاموش ہو جاؤ، 5 منٹ لگتے نہیں مرتے ہو، جو مرتا ہے مر جائے، کوئی الگ نہیں پڑتا ہے. گاڑیاں خاموش ہو جائیں 5 منٹوں کے لیے، اتنی جلدی مت چلاؤ. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آج یہ جو ہم نے آپ کو زحمت دی ہے، سڑکیں بند کی ہیں اور سارا نظام جام کیا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ ہم یہ میسج دے سکیں کہ ہزارے باز زندہ ہیں اور وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں. اگر قانونی طریقہ سے جب تم یہ کہتے تھے کہ چوکوں چوراہوں میں اور احتجاجوں سے اور ہڑتالوں سے صوبے نہیں ملتے، قانون اور آئین کا طریقہ اختیار کریں، ہم نے قانون اور آئین کا طریقہ اختیار کیا اور ہم پر سب سے بڑا احسان MKM کا ہے. سب سے بڑا احسان ان کا ہے کہ وہ یہ قرارداد قومی اسمبلی میں لے کر آئے ہیں اور ساتھ ساتھ امینڈمنٹ بھی لے کر آئے ہیں. یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ نمائندے آپ لوگ بھیجتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہوتے ہیں، وہ گھر سے بادشاہ نہیں ہوتے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ سب کو پتا ہے کہ کیا کیا یہ لوگ ہیں. ہر ووٹر کے علم میں ہے، لیکن ووٹر سے یہ دکھ کو کہتا ہے کہ یہ وہاں جا کر ہماری بات کرے گا، ہمارے مسائل کی بات کرے گا، ہماری غیرت اور حیا کی بات کرے گا اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی سودا نہیں کرے گا، نہ پارٹی کے ساتھ، نہ پارٹی لیڈر کے ساتھ اور نہ کسی اور کے ساتھ. اس کے سامنے
جو پرائم بات ہوگی وہ عوام الناس ہوں گے، اس کے ووٹرز ہوں گے اور ہزارہ ہوگا. لیکن انتہائی افسوس سے مجھے کہنا پڑا کہ اس وقت جو تقریر میں نے سنی ہے مہتاب احمد عباسی کی، وہ کہتا ہے کہ 12 اپریل 2010 کو سیاسی مقاصد کے لیے لوگ شہید کرائے گئے. بولو کیا لوگوں نے خون دیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے؟ نہیں، اتنا پتا نہیں. تو 6 دفعہ الیکشن ہوئے اس پر ہے تم پر مہتاب، تمہیں شرم ہونی چاہیے. شہیدوں کے خون سے تم شہیدوں کے خون کے متعلق یہ کہتے ہو کہ سیاسی ہے، اس میں سیاست ملوث تھی. کہاں تھی یہ سیاست ملوث؟ میں ادھر اکیلا کھڑا تھا، میرے ساتھ یہ جو نوجوان شہید ہوئے ہیں ساتھ میرے ایک لڑکا کھڑا تھا جس کی ٹانگ اور میری ٹانگ جڑی ہوئی تھی. اسے ٹانگ میں گولی لگی، مجھے نہیں لگی. یہ تو خدا کا کام ہے. کوئی مر جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے اور کوئی بچ جاتا ہے. لیکن تمہارا یہ کہنا کہ لوگ خون بیچتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے، دلے بیچتے ہیں خون خون نہیں بیچتے. تمہیں تو شرم آنی چاہیے تھی. اور ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ جی 18ویں امینڈمنٹ کے بعد جو تم نے کروائی ہے پختونخوا کے لیے اپنے لیڈر کو 3ری دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، اگر اللہ چاہے تو کیا تمہارا لیڈر 3ری دفعہ وزیر اعظم بن سکے گا؟ نہیں. تمہیں خدا پر یقین ہونا چاہیے تھا. تم ہزارے کے لوگوں کو ذبح کر کے پختونخوا کیا اور اس کے بعد آج 2 سال سے میں اس حالت میں سخت بخار کی حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. خدا شاد ہے مجھے اس قدر درد ہے، ہرنیہ کا درد ہے اور 1-2 چیزیں اور ہیں جو اتنی سیریس ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن غیرت کے ساتھ میں کھڑا ہوں. اللہ کرے میری موت بھی آپ کے لیے ہو جائے، ہزارے کے لیے اللہ میری موت کر دے لیکن ہزارہ بن جائے. یہ کہنا کہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد قانون جو ہے 18ویں امینڈمنٹ میں قانون صوبے کے بعد چلا گیا ہے. میں پوچھتا ہوں اس قانون کو میں پیشاب کرتا ہوں. وہ قانون جو عوام کو ریلیز نہیں دیتا، جو عوام کو غلام بناتا ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ سیکشن 239 کے سیکشن 4 کو لاگو کر کے تم نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی صوبہ نہیں بنے گا. اس کو MQ1 کا میں پھر مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو امینڈمنٹ 20ویں امینڈمنٹ لا کر اس کو ختم کی ہے. آپ تو تمہیں شرم ہونا چاہیے. اس کے ساتھ تو تمہیں کوئی دوسری بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، نہ فلسفے کی بات نہ اور کسی لاجک کی بات صرف کی صوبہ ہزارہ کی. اور تم ہو کے کہتے میں صوبہ ہزارہ کی حمایت کرتا ہوں اس لیے کہ میں 6 دفعہ الیکٹ ہو کے باہر سے آیا. لیکن تم نے مخالفت کی ہے اور طریقے سے مخالفت کرتے ہو. نہیں جی ہم کہتے ہیں بنے، ہم اپنے حقوق سے محروم ہیں. تم ہی تھے جس نے 97 میں صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے قرارداد پاس کرا دی. چھوڑو ہم کچھ بات نہیں کرتے. گان از گان. اب تو سمجھ جاؤ، اب تو ہزارے میں تمہیں رہنا ہے، اب تو بیگانی شادی ہزارے میں کرنی ہے. شاید تم یہ سمجھتے ہو اب میں ہی رہو گے. اللہ کہے کہ چلے ہی جو یہاں سے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ رہنا. بہرحال یہ تو ان کی بات ہوئی. دوسرا ہے کہ کیپٹن صفدر خان، او بھائی اپنی زبان بول، اپنی زبان بول، اپنی غیرت کی بات کر اور اپنے فادر ان لا کی بات نہ کر. یہ پارٹیاں آنی جانی شے ہے، سچ سچ ہے.
اس مٹی نے تمہیں پیدا کیا. یہ ایک دفعہ میرے پاس آیا تھا سودا کرنے کے لیے بھی. میں نے اسے کہا اس مٹی نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس مٹی کو کی حفاظت کر, اس سے نمک حرامی مت کر, اس سے نمک حلالی کر. یہ علیحدہ بات ہے. رشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. تمہیں عورت چاہیے تھی, عورت کو مرد چاہیے تھا, شادی ہو گئی ہے, تم ہمیں غلام کرتے ہو, ہم سے سودے کرتے ہو. بات یہ ہے کہ میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ہزارے کے ثبوت ہو تو پھر کوئی دوسری بات تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جی کیا نام ہے اس کا, اٹک بابی فلاں, یہ سب ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمیں ڈیمانڈ ہماری ہے, ان ہزارے بال غریب عوام کی آواز ہے. اب وہ دیکھا جاتا ہے, اب ایک جگہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ نا جی اس کو بھی ہم ساتھ لیں گے. وہ تم اپنا پہلے گھر تو بناؤ اور اپنی مٹی کے ساتھ وفا کرو. نہیں کرو گے تاریخ لکھی جائے گی تم غدار تھے. دوسری بات کہ جس طرح محمد خان نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے تم ہزارے کے ہو, اس نے اپنا حق ادا کر دیا, تمہیں بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے تھا. پھر بات کرتے کہ میں ہزارے کہ ہم ہزارے کے ہیں. اب ہمیں چھک پڑ گیا ہے کہ تم ہزارے کے نہیں ہو. اگر ہزارے کے ہوتے تو اپنی جان بھی ہزارے کے لیے دے دیتے. مجھے دیکھ لو میں ٹیڑھا ہو گیا ہوں درد کی وجہ سے, سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن شرم ہے اور غیرت ہے اور حیا ہے. دوسری بات یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں. اور یہ بات کہنا کہ ایم کیو ایم والوں نے کراچی سے آ کر فساد پھیلا رہے ہیں, تم ہو کون یہ کہنے والے؟ کیا تم قانون کو سمجھتے ہو؟ ان پڑھو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کا ممبر سارے پاکستان کا ممبر ہوتا ہے. بالکل. پاکستان کے کسی کونے میں بھی کوئی ریسینٹمنٹ, کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ, کوئی گڑبڑ ہو تو اس کو دور کرنا اس کا اخلاقی فرض ہے. اس لیے کہ وہ تنخواہ لیتا ہے سارے پاکستان کے ٹیکس پیئر ہے. ٹیکس پیئر کے تم پیسے لیتے ہو, حق کی نمک ادا کرو. نہیں کرو گے تو عوام تمہارا احتساب انشاءاللہ اللہ کرے گا, اور اللہ اپنے بندوں کے ذریعے تمہارا احتساب کرے گا. میں انشاءاللہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا اس حصے میں کیا تعلق ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کا ممبر سارے پاکستان کا ممبر ہوتا ہے. یہ اپنی بیویوں کے ممبر تو نہیں ہوتے ہیں, یہ اپنے حلقے کے ممبر تو نہیں ہوتے ہیں, پاکستان کے ممبر ہیں. پاکستان کے عوام کی تنخواہ لیتے ہو. کیوں لیتے ہو تنخواہ؟ جب میں مر رہا ہوں, بھوک سے مر رہا ہوں, علاج سے مر رہا ہوں, تو میں شرم آنی چاہیے. اس غریب عوام کے پیسے لے کر غریب عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. اس لیے ہمارا اختلاف ہے کہ ہم ایلیٹ کلاس کے خلاف ہیں. ہم صرف غریب مزدور کسان ہاری ان لوگوں کا انشاءاللہ ساتھ دیں گے. اس لیے کہ یہ ہماری کلاس ہے, اس لیے کہ یہ پسی ہوئی ہے, اس لیے کہ معلوم ہے. انشاءاللہ ہم جو بھی ہمارے ساتھ جس نے احسان کیا اور کرے گا اس کا احسان مانیں گے اور اس کو احسان پورا کریں گے. جو پارٹیاں پارلیمنٹ میں آزاد ممبر وغیرہ جو بھی ہیں وہ اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیں گی, ہزارے بال ان کے مشکور ہو انشاءاللہ. بس چپ چپ چپ. اب ایک بات سن لو, اجلاس کل تک ملتوی ہو گیا ہے. اتنی دیر میں آپ کو انتظار کرائی. ایک منٹ ہمارے بھی بچے مرے ہیں جی, ہمارے بھی بچے مرے ہیں.
509 کے اسمبلی اس وقت ایڈجرن ہو گئی ہے. کل صبح اس پر دوبارہ بات ہوگی. بھائی جان بات ہو گئی ہے. اسمبلی صبح 10 بجے دوبارہ شروع ہوگا اور خدا کی مہربانی سے کل اس پر رائے شماری ہوگی. اگر ہمارے حق میں ہمارے جائز حق پہ اگر اسمبلی فیصلہ کرتی ہے تو ہمارے سروں کو بات نہیں تو ہم انشاءاللہ العزیز نام دل میں سخنے اس کو اپوز کریں گے اور ایسی اسمبلی پر ہم لعنت بھیجیں گے انشاءاللہ العزیز. کل خدا کی مہربانی سے 9:30 بجے آپ کو پھر تکلیف دینا چاہتا ہوں اپنی ذات کی. آئیں گے جی میری مائیں بہنیں آپ سنیں. میری مائیں بہنیں کسی کو نہ ڈر دیں انشاءاللہ کبوں نے کھا کے ہی پائے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں لیکن یاد رکھنا میں اپنی ذات سے نہیں کر رہا ہوں. تمہاری اولاد کے لیے کر رہا ہوں. تمہاری خود تسلی کے لیے کر رہا ہوں. علم کر رہا ہوں. تمہارے ابو کے لیے کر رہا ہوں. آج ہمارے پاس